السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن ہے 13 ربیع الثانی 1441 ہجری اور 11 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ انفال اور سورہ انفال کی 50ویں اور 51ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات مبارکات میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے غزوہ بدر کا۔ یہی تذکرہ آگے چل رہا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ، اور کاش، ترا، آپ دیکھتے، اذ، جب، یتوفی الذین کفروا، جب کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور تم چکھو، عذاب الحریق، جہنم کی جلتی ہوئی آگ کا مزہ۔ ذالک، یہ اس لیے، بما قدمت ایدیکم، جو تم نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور کاش کہ آپ اس کیفیت کو دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اب جلنے والی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ غزوہ بدر میں اس آیت کے 2 مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کسی کافر کی روح قبض ہوتی ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اور خاص مفہوم یہ ہے کہ غزوہ بدر کو جو کافروں کا حشر نشر ہوا، وہ آپ دیکھتے کہ فرشتے کس انداز سے ان کو مار رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، امام مجاہد بن جبر اور امام سعید بن جبیر، یہ تمام ہستیوں نے یہی مفہوم کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو جہل جیسے سردار کی پیٹھ یوں نظر آئی جیسے وہ ایک تسمہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ فرشتے کی ضرب کا نشان ہے۔ اور یہی مضمون اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام 93 نمبر آیت مبارکہ میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، آپ ظالموں کو دیکھیں گے موت کی سختیوں میں فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی روحوں کو باہر۔ اور فرشتے یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ روحیں نکلنے سے انکار کر دیتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن نبی داؤد میں معروف ہے کہ ملک الموت جب کافر کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ الی سموم وحمیم، اے بدترین روح نکلو جہنم کی طرف۔ تو روح جو ہے وہ پورے بدن میں بکھر جاتی، اس کو پھر زبردستی نکالا جاتا ہے، اور یہ فرشتے ہی کہتے ہیں کہ تمہارا مقدر جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ 50ویں آیت مبارکہ کی تفسیر ابن کثیر میں اتنی ہے۔ 51ویں آیت مبارکہ کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ رب کائنات کا عدل بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی الحمید ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، بے شک بلا شبہ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گنتا ہوں۔ جس کو اچھائی کی توفیق ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو برائی کے راستے پر چلے تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں ان دونوں آیات مبارکات کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفسیر میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو گیا مفہوم خاص کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ایک عام مفہوم ہے، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں۔ یہ ایک انتباہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لحاظ سے خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب کافروں کی روح قبض ہوتی ہے تو ان کا حشر نشر کیا ہوتا ہے۔ تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رب کائنات نے سابقہ آیات مبارکات میں کافروں کا حال لکھا، کیسے وہ مسلمانوں کے خلاف نکلے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ شیطان نے جب ان کے سامنے صورتحال کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے تو لیکن شیطان کے مقابلے میں رب کائنات جو ان کا حشر کرتے ہیں یا کریں گے، اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے کی ہے کہ جب ان کی روحیں قبض ہوتی ہیں، وہ بدر کے مردار ہوں یا قیامت تک کے آنے والے کافر ہوں، فرشتے پھر ان کے منہ پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ دنیا میں تم جس انداز سے زندگی بسر کرتے تھے، جو کام تم نے کیا، تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم لوگ یہ جہنم کا عذاب چکھو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ بڑا خوفناک قسم کا منظر ہے جس کو رب کائنات نے یہاں پر نمایاں الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، جس طرح کہ بدر کے میدان میں رب کائنات نے مدد فرمائی۔ اور یہ جس انداز سے کافروں کو سزا دی جاتی ہے، جس انداز سے ان پر سختی کی جاتی ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا رحمت للعالمین بنا کر، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، اپنے حالات کی پرواہ نہیں کی، اپنی خان کی زندگی کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کا بدلہ کیا ملا؟ طنز۔ اس کا بدلہ کیا ملا؟ مخالفت۔ اس کا بدلہ کیا ملا؟ قتل کی سازشیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ان کافروں کو سزا ملے گی، یہ ان کے دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی بات ہی کر دیتے تو کافی تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی سمجھا دی، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اے میرے بندو، مسلمان ہو یا کافر، یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں نے کوئی برائی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ رب کائنات کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ گناہ کرو تو ایک گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، جبکہ برائی کرو تو جبکہ نیکی کرو تو کئی گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کافروں کو سزا ملے گی تو یہ ان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔